وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بیس کم کریں اس کا بیس کم کریں اور آپ سارے مل کے ایک بار اپنی آواز کو بلند کریں اور کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے ذمہ دار حضرات وہاں بیٹھے ہیں کونے میں جا کر سارے ذمہ داروں سے گزارش ہے حضرت سامنے آ جائیں ماشاءاللہ آج 4 آدمی کے پاس داڑھی ہے دعا کریں اگلے سال 20 بچوں کے پاس داڑھی آ جائیں ابھی نصیحت والی تقریر مکہ مسجد کے امام صاحب کر رہے تھے اللہ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب قریب تو آ رہے ہیں لیکن ہمارے قریب آ جائیں علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ جو یہاں کے مدرس ہیں جن کی بڑی محنت ہے اب ان کا نام لے کر کیا کہیں آپ تو اچھی طرح جان رہے ہیں سورج کی طرح روشن بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں آپ اگر اس طرف آتے تو بڑا اچھا ہوتا میں ان کو اچھی طرح دیکھ لیتا کہ اس محلے میں کون ہے اس محلے میں کون ہے اور سامنے کے محلے میں کون بیٹھے ہیں 20 سال کا میرا بھی عرصہ طریقے میں ہو رہا ہے یہ کھلے کیمپ والوں کی محبت ہے کہ مجھے آپ مدعو کر لیتے ہیں یہ سید صاحب بیٹھے علامہ اسماعیل صاحب مدینہ مسجد کے دعا کریں سادات کرام کی وجہ سے بھی اللہ محفلیں قبول فرماتا ہے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ یہ دیکھیے ایک اللہ کے بندے نے 500 کا نوٹ دیا ماشاءاللہ دعا کریے اللہ 75 کا صدقہ اس محلے میں عطا فرمائے خالی اس کو نہیں بلکہ پورے محلے میں پورے اہل سنت کے گھروں میں نصیب فرمائے ایک بار کہتے ہیں آمین سبحان اللہ اللہ 500 کی نوٹ پہلے تو بند ہو گئی تھی لیکن اللہ نے پھر چالو کروا دیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کا رہبر مدینے میں ہے اسی پر کہتے سبحان اللہ ہم غریبوں کا رہبر مدینے میں ہے اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا تو کتنا ڈالر مدینے میں ہے دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ کی طرف سے ہماری طرف ایک نور آیا اور نور سے مراد آپ سمجھ گئے سارے علماء نے آپ کو بتا دیا نور سے مراد ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ساتھ میں کتاب بھی ہے اور اس کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے بولو سبحان اللہ ہم سنی مسلمان ہیں اللہ ہمیں اہل سنت پر قائم رکھے حضرات محترم یہ مقدر کی بات ہے کہ جس کے مقدر میں جو مل جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے اس لیے میرے امام بریلی سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور
تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قلعہ قیام کے محلے میں کل تک اندھیرا تھا، آج یہ خم میں جل کے پورے محلے کا اندھیرا دور کر رہے ہیں۔ جب تمہارے بنائے ہوئے لائٹوں میں اتنا دم ہے، اتنی شان ہے، اتنی طاقت ہے، میرے رب نے جسے پورا نور بنا کے بھیجا، اس ہمارے نبی کی شان کا اندازہ دنیا والے کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دنیا کی دنیا نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ میں آنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جو گھروں میں رہ کر جو میلاد میں نہیں آتے وہ بڑے کم نصیب ہوتے ہیں۔ سرکار کی محفل ہے، یقین مانے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بغل ہی میں ابو جہل رہا کرتا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہا کرتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ساری زندگی نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایمان کا حصہ تک نہیں آیا ہے، وہ بے ایمان مردود ہو کے جہنمی ہو کر دنیا سے مر گیا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں، کمیٹی والے بڑے خوش نصیب ہیں، نوجوان اس محلے کا بڑا خوش نصیب، ہماری ماں بہنیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ انہیں نبی کے میلاد سننے کا رب نے موقع عطا فرما دیا ہے۔ میلاد سنیں اور صبح کی نماز پڑھ کے اگر کسی سنی کا انتقال ہو گیا، یقین مانو محلے والے بعد میں آئیں گے، گلی کوچے والے بعد میں آئیں گے، میلاد پیغمبر سن کے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی میت کو اٹھانے کے لیے رب کے فرشتے پہلے آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے سب سے پہلے آئیں گے، وہ کہیں گے رب کی بارگاہ میں اے میرے پروردگار، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے تیرا جو تیرے نبی کا میلاد سن کے سویا، فجر کی نماز پڑھا، پھر انتقال کر گیا ہے۔ تھوڑی جو ہماری علماء کی چاہتا ہوں، آج لفظ محمد میں اعتراض کیا جاتا ہے، میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ٹنکے پہ لوگوں نے پوسٹر اٹھا رکھے ہیں کہ محمد کا نام ایسے ہے، محمد کا نام ایسے ہے، لیکن آج قلعہ قیام کے جلسے میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علامہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جامع مسجد کے امام ہیں، شہر طریقہ کے پورے علماء اہل سنت کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے ذمہ دارو، میرے نبی کا نام اتنا پیارا نام ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر۔ ہمارے علماء کی توجہ، محبت سے بولے سبحان اللہ، ذرا ہاتھیں لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ بیدار رہے، سنی مرتا ہے تو بھی قبرستان میں بیدار رہتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی ایک ایسی حالت بنا رکھی ہے، پھر بھی آپ کا محلہ بڑا شاندار ہے، بڑا جاندار ہے۔ یہ پورے قلعے قیام پر اللہ نے کرم فرما دیا کہ یہاں میلاد مصطفیٰ بلا کسی ناگا کے ہوتا بھی ہے، میلاد مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، اور نبی کے نام کی لام دعوت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یقین مانو جو نبی کے نام کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے گھر میں کبھی فاقے نہیں لاتا۔ اس گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوتے، کیا حضرت بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ادھر والے بولے صحیح ہے کہ نہیں؟ چندہ کسی نے 10,000 دیا، کسی نے 2,000 دیا، کسی نے 500 دیا ہے، وہ 500 200 کا حساب نہیں ہے، تمہاری محبت کا اعتبار کیا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی شان کو رہا ہوں، سحرے کی بات آتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی مکہ مسجد کے امام صاحب نے آخر میں کیا پڑھایا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ آپ نے استغفار پڑھ لیا، وہ اس لیے پڑھ لیا کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے سنی نکاح میں نوشا کو بھی استغفار پڑھاتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جتنی غلطیاں اس کے منہ سے ہو گئی ہے، ساری غلطیاں اللہ پاک کر دے اور اسے آج سے ایک نیا مسلمان۔
نئے انداز کا مسلمان بن جاتا ہے. لفظ محمد کی تشریح کر رہا ہوں. میرے آقا مینا کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا مرا ہے جس نے زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا. مفتی صاحب کی توجہ، یہ علامہ کی توجہ، پورے علماء کی توجہ، ادھر کے علماء کی توجہ، پوری زندگی میں اچھا کام کیا نہیں ہے، لیکن رات کا ٹائم آتا ہے تو رات میں غسل کرتا ہے، کپڑے بہترین پہنتا ہے اور ادھر سے اپنے آپ کو معطر کر لیتا ہے اور بیٹھ کے باوضو غسل کرنے کے بعد توریت کھول کے توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتا ہے. اب ذرا سنو، میرے نام، میرے آقا سرور کائنات کے نام کی برکت کا صلہ دیکھو. وہ ایسا آدمی ایک دن انتقال کر گیا. محلے کے لوگوں نے کیا کر دیا؟ اسے لے جا کر کچرا ڈالنے والے ڈبے کے پاس اس کی میت کو پھینک دیا، اس کی لاش لے جا کر پھینک دیا. لاش کو کچرے کی جگہ ڈال دیا گیا ہے. اب آپ سوچو کتنا بڑا غلیظ انسان رہا ہوگا، کتنا بڑا دنیا کی نظر میں گنہگار رہا ہوگا. لوگوں نے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا، ایسی مرنے والے کی میت کو لوگوں نے کچرے کے ڈبے میں لے جا کر پھینک دیا ہے. اب صبح ہو گئی ہے، لوگ اسے دیکھتے تھو تھو کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ نبی ہے، کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ ہیں، اپنے امتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب الہام ہوتا ہے، وحی آتی ہے، اے موسیٰ ہم کلامی بعد میں کرنا، پہلے نیچے جاؤ، محلے میں میرے ولی کا انتقال ہوا ہے. کہاں جاؤ؟ نیچے جاؤ، کوہ طور پہاڑ سے نیچے اتر کے محلے میں جا کے دیکھو میرے ولی کا انتقال ہوا، میرے نیک بندے کا انتقال ہوا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ سواریوں کو ساتھ لے کر، اپنے امتیوں کو ساتھ لے کر، غلاموں کو ساتھ لے کر کوہ طور سے نیچے اترا اور نیچے اتر کے جیسے میں نے لوگوں سے پوچھا آج کسی کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا ہمیں خبر نہیں ہے. آگے بڑھ کے پوچھتے کسی کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا فلاں محلے کا ایک آدمی ہے جو بڑا گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اس نے کبھی اچھا کام زندگی میں کیا نہیں ہے، ایسے گنہگار کا فاسق و فاجر کا انتقال ہوا ہے. لوگوں نے اس کی میت کو کچرے کے ڈبے کے پاس لے جا کر پھینک دیا ہے. موسیٰ نبی سے ان کی امت نے پوچھا اے نبی یا نبی اللہ یہ بتا دو آپ اس کے بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہو، اس کے تعلق سے کیوں پتہ کر رہے ہو؟ جناب موسیٰ کہنے لگے اے لوگوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے. ہماری نظر میں جو خراب ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ہماری نظر میں اچھا ہو، اللہ کی نظر میں محبوب بھی تو ہو سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کی نظر میں وہ بڑا برگزیدہ بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نظروں میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقرب بھی تو ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، اس کی لاش کو اٹھایا، کپڑے نکالے، غسل کیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا. پورے بستی والوں نے پوچھا اے موسیٰ کلیم اللہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، آخر آپ نے اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھا دی ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے رکو رکو میں ذرا میرے رب سے پوچھ لیتا ہوں. جناب موسیٰ کلیم اللہ کے حضور سجدے میں گئے، عرض کی میرے مولا پوری بستی کے لوگوں نے مجھ سے سوال شروع کر دیا، یہ گنہگار تھا، آخر آپ نے اس کی جنازہ کیوں پڑھائی ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب دیا جا رہا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ لوگوں کی نظر میں یہ بڑا غلیظ تھا، لوگوں کی نظر میں بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا، لیکن میں نے تجھے بھیج کر اس کی جنازے کی نماز اور اس کا غسل کفن کا اہتمام کروایا. اس کی وجہ یہ ہے اے موسیٰ یہ آدمی بڑا گنہگار تھا، لیکن رات میں جب اپنے گھر آتا غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیتا، ادھر اپنے آپ کو لگا لیتا اور توریت کھول کے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا اور اسی توریت میں میرے محبوب پیغمبر محمد کا نام آتا. محبت سے بولو سبحان اللہ. نام کس کا آتا؟ ہمارے نبی کا. بولو سبحان اللہ. ہم کس کا جلسہ کر رہے ہیں نا الحمدللہ. کیا شان ہے ہمارے جب آپ اور ہم کریں تو اتنا شاندار ماشاءاللہ. بڑے تو بڑے بچے بھی دیوانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محلے کو آباد رکھے. علامہ اشرف صاحب نے بڑی اچھی ٹریننگ دے رکھی ہے بچوں کو. آج کے بچے ہیں کل کی ہماری امانت ہے. بولو سبحان اللہ. یہ بچے چھوٹے ہیں کل کی ہماری امانت ہے. اللہ ان بچوں کے سینے میں قرآن کا علم عطا فرما دے اور ان بچوں کو نمازی حاجی غازی بنا دے. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کو رب عام فرما دے. میلاد جس بستی میں نہیں ہوتا ہے نا وہ پوری بستی ہی قبرستان.
پورا گاؤں قبرستان، جس گاؤں میں میلاد نہیں ہوتا نا پورا گاؤں قبرستان. لیکن مانو ہم سنی مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ہماری مسجد میں میلاد، بولو سبحان اللہ. ہمارے محلے میں میلاد، ہمارے گھروں میں میلاد، ہماری دکانوں میں میلاد، ہمارے مدرسوں میں میلاد، ہماری مسجدوں میں میلاد. سنیوں طریقے کا قبرستان بھی اتنا شاندار ہے. شب برات کی 15 تاریخ میں الحمدللہ قبرستان میں بھی میلاد پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب میلاد پڑھے تو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ؟ یہ ہم آپ سے ان سے نہ پوچھیں. ابو لہب سے سڑا کافر دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. ابو لہب سے زیادہ غلیظ سڑا ہوا منافق بے ایمان کافر. جانتے ہیں جب وہ مر گیا نا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بڑے اطمینان سے سنیے، اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ابو لہب کہتا ہے کیا بتاؤ میرے ساتھ کیا گزرتا ہے. پورا ہفتہ مجھ پر عذاب کی بوچھار ہوتی ہے، پورے جہنم کا عذاب لگتا ہے کہ میری قبر پہ اتار دیا گیا ہے. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، کون سا دن آتا ہے؟ پیر کا، جسے دوشنبہ کہتے ہیں. پیر کا دن جب آتا ہے تو میں اپنی انگلی کو، یہ جو کلمے کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنی اسی انگلی کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں میرے لیے کمی کر دیتا ہے. پوچھا گیا آخر یہ عذاب تیرے لیے اس وقت کیوں کم کر دیا جاتا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے میں نے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی اسی انگلی کو اٹھا کر اپنے گھر میں کام کرنے والی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. اور اسی آزاد کرنے کے صدقے میں اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں تھوڑا مجھ پہ رحم کر دیتا ہے. ابو لہب جیسے سڑے کافر کو اس کی قبر میں نبی کے میلاد کے صدقے میں آرام مل رہا ہو تو سنیو تمہارا ہمارا حال کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. اس لیے تو میرے امام بریلوی سے فرماتے ہیں، اور کیا خوب اہل سنت کی طرفداری کرتے ہیں، اور بریلوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کل قیامت کے میدان میں سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. ہمارے نبی کہیں گے امتی انا لہا، امتی انا لہا، امتی انا لہا. سب کہیں گے وہاں جاؤ یہاں جاؤ، لیکن ہمارے نبی کی زبان پہ کیا ہوگا؟ اے امتی ادھر آ میں تیرے لیے ہوں، اے میری امت آ میں تیرے لیے ہوں. حضور اپنے دامن رحمت میں ساری گنہگار امت کو جگہ دیں گے اور کہیں گے گھبرانا نہیں، میں تم سب کی بخشش کرا کے تمہیں جنت کا مژدہ سنانے کے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے. ہم ایسے نبی کا میلاد کر رہے ہیں. یقین مانو قلعے کیا بھی میں یہ برکتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں پورے شہر طریقہ پہ رحم و کرم کی بارش کا نزول فرمائے گا. یقین مانو یہاں کے نوجوانوں نے سوچ لیا تھا بارش ہو رہی ہے جلسہ ہمارا کیا ہوگا، کیا حالت ہوگی، لیکن اللہ کا کرم دیکھو بارش کو برسا کر رب نے ماحول کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کے نبی کا میلاد بھی پڑھوا دیا. میلاد سرکار کا میلاد بھی پڑھایا جا رہا ہے اور بارش کا ٹھنڈا ماحول بنا دیا گیا ہے. دیکھیے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے میرے رب نے فرمایا موسیٰ وہ جو جس کی جنازے کی نماز تم نے پڑھی ہے نا، لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دینا یہ آدمی گنہگار تھا، فاسق تھا، بڑا ہی سیاہکار تھا، بدکار تھا، نکما تھا، دنیا کی نظر میں کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آ گئی. جب بھی قرآن تلاوت توریت کی کیا کرتا تھا تو اس پنے پہ جس پنے پر جس پیش پر میرے محبوب پیغمبر محمد لکھا ہوتا تھا اس نام محمد کو پڑھتے پڑھتے انگوٹھے ہونٹوں سے لگا کے آنکھوں سے لگا کر چوم لیا کرتا تھا. آپ بھی پڑھی مولی جی محمد شرم کریں میں ڈرتے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں اب تمہیں تو کیا ہوتا کہ نا، اب تمہیں تو کیا ہوتا کہ نا، کبھی میگنیٹ پہ ہمارے ہاتھا جھانچ پڑ جائیں گے نا، انکھا میں لگ جائیں گے نا. حضرت میں ہمیں سوچتے ہیں لیکن اللہ نے نام بھی کتنا اچھا رکھا ہمارے نبی کا. بولو سبحان اللہ. الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی پہلے سے تعریف کی گئی ہو اور آج بھی تعریف ہو رہی ہو، صبح قیامت تک جس کی تعریف کی جائے گی اسی کا نام محمد ہے. اس لیے دعا سے فرماتے ہیں اے صلی علی نام ہے کیا نام محمد، اے صلی علی نام ہے کیا نام
گرتوں کو یہ لیتا ہے بچانا محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا لیتا ہے یہ نام محمد۔ آپ کا ایمان اگر نہیں ہے تو میلاد کرنا کیا ہے؟ کیا میرے علماء کرام کتنے ساتھ کیا حضرت ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں، دیکھتے رہیے میں بڑی دیر سے کافی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی ایسے وقت پلائی گئی۔ اب میں تو ایسی کافی پینے والا ہوں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہمارے علماء پی کے گرم رہے گا تو مجھے گرمی کا احساس ہوگا۔ پیجئے ماشاءاللہ حضرت، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ کیا محبت ہے ہمارے محلے کی، دیکھو سبحان اللہ، یہ قلعے قیام کا محلہ، حالانکہ جگہ بڑی ٹائٹ ہے، لیکن اہل سنت نے اس ٹائٹ ماحول کو نبی کی محبت کے ماحول میں ڈھال دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج تو لگ رہا ہے کہ فجر کی نماز تک بھی بولیں اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، پریشان نہ ہونا، ان کی چائے ختم ہوگی، تھوڑی دیر میں میرا بیان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کیسے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے سفر میں۔ کون سے سفر میں ہیں؟ ملک شام، بولیے سبحان اللہ۔ ملک شام کے سفر میں، ہاں ذرا سوچیے گا، یہ بھی سوچیے، میں بہت بڑا میں چھوٹے، یہ خیال نہیں آنا، یہ نوچ بڑے بڑی چھوٹا ان کے ذہن میں نہیں آنا، تمہیں بہت بڑے پیسے والے ہو، غریب آگے تو ہمارے ذہن میں نہیں آنا، یہ جب سے ہمارے ضلع میں آ گیا تب سے بربادی ہمارے گھروں میں آ گئی ہے۔ انہیں بڑا، انہیں چھوٹا، انہیں کالا، انہیں گورا، انہیں سوکھار، انہیں غریب، انہیں فقیر، جب سے ہم نے یہ سوچا ہے بربادی کے قدم، بربادی کے دہانے پہ مسلمان کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بھید بھاؤ اور نفرتیں جب ہم مٹا دیں گے، خدا کی قسم پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بچے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر گلی ہر محلے میں لا الہ الا اللہ، آگے والے محمد رسول اللہ۔ دیکھیے ہمارے جیسا ماشاءاللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بڑی محبت سے انہوں نے سوچا کہ ہمارے مسجد کے امام ہیں محسن صاحب ہوں، اب نعرہ محسن صاحب پکاریں گے، بیان امام صاحب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، سپورٹ ہونا چاہیے، سپورٹ ہونا چاہیے۔ بغیر انجن کے ٹرین چلتی ہے کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مومن کی ریل ہے، ارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سے میل ہے، یہ مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، کلمے کا پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، لیکن آپ سن رہے ہیں، اگر سنتے وہاں سے یہاں جاتے بولیے سبحان اللہ۔ یہ مومن کی ریل ہے، اللہ سے میل ہے، کلمے کا پاس لے لو ورنہ گاڑی فیل ہے، یہ مومن کی ریل ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہیں اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور ابھی اسلام آپ نے قبول نہیں کیا، سفر کر رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، اتفاق کی بات ہے رات کا وقت ہو گیا، بڑی جلدی بات، جلدی سنیے گا ماشاءاللہ، ٹائم جرا ہو گیا، رات ہو گئی تھی، ابھی دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آج بہت سارے کھڑ گئے ہیں، علی پہلے خلیفہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں پہلے خلیفہ کون ہے؟ ارے زور سے بولو، کون پہلے خلیفہ ہے؟ ہمارے علماء نہیں بول رہے ہیں، ہمارے علماء بھی نہیں بول رہے ہیں، علماء بولے تب سے مزہ آئے گا۔ پہلے خلیفے کا نام صدیق اکبر، دوسرے کا نام عمر فاروق، تیسرے کا نام عثمان غنی، چوتھے کا نام حضرت علی۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟
نبی نے جو بول دیا قیامت تک مہر لگی، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے کہنے دو، علی بے شک ولیوں کے سردار ہے۔ دنیا میں علی ایک ایسی شخصیت ہے، دنیا میں علی ایسی ذات کا نام ہے، تمہارا ہمارا نام بناؤ تو بن جاتا ہے، بگاڑو تو بگڑ جاتا ہے۔ واہرے نبی کے داماد، واہرے حسن و حسین کے والد محترم، واہرے حضرت فاطمہ کے شوہر مالدار، اے علی حیدر کرار، تیرا نام کتنا شاندار ہے، بناؤ تو علی بن جاتا ہے، بگاڑو تو ولیوں کا سردار ولی بن جاتا ہے۔ علی ولی، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ علی ولی۔ اب تمہیں دوسرے کا نام بگاڑو، آگے پیچھے الٹا سیدھا اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن علی کا نہیں ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اس لیے علی کی شان دیکھو، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، جن کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جن کے پیٹوں سے نسل نبی چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدریہ سبحان اللہ سبحان حیدریہ علی یا علی۔ میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کو دیکھو، عبادت کا مزاج ہوگا، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ ایک 10 منٹ کے لیے موبائل بند کیجیے گا، موبائل بند کرو، مجھے دیکھو۔ کیا 20 سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو ویسے رنگ والے ہیں، اچھے رنگ والے آپ کے سامنے چلے گئے، اب ذرا مجھے خالی دیکھتے رہیے تو جملے پہ غور کیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ صدر صاحب آ جائیے، کمیٹی والے حضرات سارے کے سارے سامنے آ جاؤ، پیچھے نہیں۔ 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں پھر حضرت صدیق کی بارگاہ میں جاؤں گا، لیکن تھوڑی جو چاہتا ہوں، ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ رو رو کے شفاعت کی دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے غار ہرا میں میرے آقا، امت کے لیے غار ہرا میں میرے آقا، رو رو کے شفاعت کی دعا مانگ رہے ہیں، مت پوچھئے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، سرکار کا نقش کفے مانگ رہے ہیں۔ باقی ذرا اونچی نیچی معاملے ختم کر دو، چھوٹا بڑا کا مسئلہ چھوڑ دو، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، اللہ تمہاری تعظیم قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں ہے عشق مصطفیٰ، جس کے سینے میں ہے وہ یہاں ہے، اس کا دل مدینے میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری پردہ نشین پیاری ماں بہنوں، ذمہ داروں، جلسے کے نوجوان کمیٹی والوں، تھوڑی توجہ میرے بزرگوں کی چاہتا ہوں، علماء کو دیکھتے رہو، ہوتا ہے نا وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تحریر پہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک ولی سے، اس بزرگ سے ملنے کے لیے دو حافظ قرآن ان کی بستی میں گئے، کہاں گیا؟ ان کے محلے میں دو حافظ، دو عالمہ، ہمارے ساتھ کہتے ہیں میں پڑھا کرنے والا، میں میرے سے بول رہا ہوں، میں پڑھا کرنے والا انسان، ایسی عرصیاں وہ حضرت سے ملنے میں، وہ حضرت کیسے جانتے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین،
پیچھے دو حضرات کھڑ گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، رات عشاء کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھ لیا، کھانا ان کے لنگر میں کھا لیا، رات جب سو گئے دونوں آپس میں بات کر رہے تھے یہ کیسے حضرت اپنے آپ کو ولی ولی بولتے ہیں، قرآن ان کے پڑھنے کا انداز صحیح نہیں ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جب جامع مسجد کے بڑے حضرت درست ہو گئے تو آپ تو اور بولو سبحان اللہ، تھوڑی توجہ بولو سبحان اللہ۔ نیند آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا شہر طریق راہ کا لنگر ہے، ہم نے کیا بولو نہیں کر رکھا ہے، نیند کہاں سے آئے گی؟ ہاں شیطان ضرور آئے گا، شیطان ضرور آئے گا۔ جانتے ہیں آج کل شیطان کیسے آ گئے ہیں؟ چپا پہن کے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، کوٹ پہن کے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پگڑیاں باندھ کے اسٹیج پہ۔ یہ دیکھیے ہمارے صدر اللہ برکت نصیب فرمائے، حالانکہ ان کے بھی 500 روپے ہیں، بولو سبحان اللہ، اللہ برکت ہے ماشاءاللہ۔ نہیں میں تو اسی طرح آپ کا دن بہرا کے بات کرنے والا ہوں۔ اب کیا ہے اصلاح کو بولے تو پیدا کیا ہے؟ پورے سوری کے کوئی کیا پیدا بولنے سے، طوفان دول آنے سے عشق پیدا، تو قطرہ ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے، تو قطرہ ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں رات ہو گئے، ایک حافظ صاحب تو سچ بولے کیا جی انہوں قرآن پڑھنے سے اچھا نہیں پڑھ رہے ہیں، آگے پیچھے کٹوگا انہوں حضرت کو بولے گا، دوسرا بولیا اپنا کئی کو با ہمیں این سو دعا لینے کے واسطے دعا لے جنگی کے لیے، ہم دیکھے رات ہو گئے، فجر کی اذان ہو گئی، مسجد کے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو گئی، نماز فجر کی تیاری ہو گئی، پھر حضرت مصلی پہ کون بابا مصلی پہ بولو سبحان اللہ، حضرت اتنا سوچیں کیا با ہمارا حضرت دیکھنے سے بولتے ہیں پوری محبت تمہاری طرف ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ برکت جانتے ہیں صبح کی نماز بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گیا، بولو سبحان اللہ، سلام ہوا۔ اب یہ دو جو باہر سے آئے تھے نا تو حضرت علیمہ بولے یار بہت دور کا لمبا سفر سے تو ایسے میرا تالاب میں پانی نہانے نہیں جاؤں، کپڑے نکالے، جبہ نکالے، ٹوپی نکالے، تالاب میں ڈھکے مارے، پانی نہانے کے لیے تالاب میں جی سے سرد بوئے، شیر آ کے کپڑوں کے پاس بیٹھ گیا، شیر بولو سبحان اللہ، وہ سا شیر یہاں لکھا سیدھے ہاتھ کے رکھتے پہ وہ شیر نہیں، وہ جنگل کا شیر، بولو سبحان اللہ، شیر آ کے کپڑوں کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کے کپڑوں سے کھیل رہا تھا، انہوں پانی نہانے کو تالاب سے باہر آئے، کپڑے دینے کے لیے بولے پورا انہوں اسے کیا کرنا باہر کس طرح پورے ننگے ہوئے کے ہمیں اسی حالت سے ہمارے ہیں جبہ کی بات سب چلے گی، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ جبے ہاتھ پہ پکڑے ہوتا نہیں، شیر بیٹھے ہوئے گئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، نہ شیر ہلا نہ انہوں تالاب سے باہر نہ شیر ہلا نہ وہ تالاب سے باہر آئے، پریشان ہو گئے، آخر میں وہ اللہ کی جو ولی تھے نا، بولو سبحان اللہ، وہ اللہ کا ولی جو گھر میں تھا گھر سے باہر آیا، آنے کے بعد وہ دونوں نوجوانوں کو دیکھا تو حافظ قرآن کو دو عالموں کو دیکھا، پانی میں ہی ہاتھ پہ چلا رہے ہیں، شیر کپڑوں میں پہرا دے رہا ہے، اللہ کے ولی آئے کہنے لگے اے شیر کس کے کپڑے پکڑ لیا ہے، یہ تو میرے مہمان ہیں، میرے مہمان آجے میرے مہمان ان کے کپڑے ٹوٹے پکڑ لیا، شیر وہاں سے دھیرے ہٹ گیا، دھیرے سے شیر ہٹ گیا، کپڑے پکڑ لیے، اب ان کے دل کی دنیا کیا ہو رہی وہ دیکھو، تالاب کے اندر تھے نا، کیا رے بابا ہمیں ان کے بارے میں رات بھر ایسا سوچے، انہوں ایسا پڑھتے گئے، شیر بھی ان کی بات سن رہا ہے، شیر بھی ان کی زبان پہ عمل کر رہا ہے، باہر جیسی آئے ان کا کپڑا ان کو دیے، ان کا ان کو دیے، وہ اللہ کی ولی کہتے ہیں نادان مولویو تم نے زبان سنبھالی ہے، ہم نے دل سنبھالا ہے، کیا بولے تم نے زبان سنبھالی ہے، ہم نے دل سنبھالا ہے، وہ آج بھی دل والے موجود ہیں، بولو سبحان اللہ، اللہ یہ دل والوں کو سلامت رکھے، جو اہل سنت ہے وہی دل والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر اپنے غلام اسرار کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، رات ہو گئی، جنگل میں اندھیرا چھا گیا، صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا اے میرے غلام سامنے مکان میں روشنی چل رہی ہے، چراغ ٹمٹما رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو
آج کی رات ہمیں سونے کا موقع مل جائے، آج کی رات یہاں رہنے کا موقع مل جائے، قیام کا ہمارا انتظام کر دو، صبح ہوگی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر کا غلام میسرہ جس کا نام ہے وہ آیا، اس گھر کے سامنے اندر ہی جانے والا تھا، دروازے پہ خادم بیٹھا ہوا ہے، دروازے پہ خادم نوکر کھڑا ہوا ہے۔ اس نوکر نے اس صدیق اکبر کے غلام سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اندر تیرے مالک سے ایک رات رہنے کی اجازت چاہیے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اتنا سننا تھا ان کا نوکر کہتا ہے اندر جو اللہ کا بندہ بیٹھا ہے نا، توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی بھی چھوٹی موٹی عمر نہیں تھی، بڑی لمبی عمر کا آدمی تھا، بڑی لمبی عمر کا راہب ہے، جانتے ہیں تلاوت کر رہا تھا۔ غلام نے پوچھا صدیق اکبر کے غلام سے نام کیا ہے؟ بولے میرا نام میسرہ ہے۔ بولے تم کس کی طرف سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں ابو بکر کی طرف سے آیا ہوں۔ بولے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بولے ہم مکے کے رہنے والے ہیں۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی، اندر جو اس کا مالک توریت پڑھ رہا تھا، اے سنیو میلاد مصطفیٰ کرنے والوں، میرے نبی کا مقام دیکھو، جنگلوں پہ آباد کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آ گئے، درندے کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے، جانور کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے۔ اسے میں اگر طریقہ میں چلے جا کر مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد آ گیا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیب میرے آقا سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوکر سے بات کر رہا تھا، خادم سے بات کر رہا تھا۔ حضرت صدیق وہاں سے سوچ رہے ہیں میں نے اس کو اجازت مانگنے کے لیے بھیجا تھا، یہ لمبی تقریر کر رہا ہے، اندر جو اس کا مالک جو توریت پڑھ رہا تھا، توریت کو اس نے بند کر دیا۔ میرے بھائیوں پوچھو ہمارے علماء سے، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، توریت پڑھتے پڑھتے اس راہب نے کتاب بند کر دیا، بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ذرا اس کی بات بھی تو یہ پہلے ذہن میں رکھو، وہ جو راہب ہے اس نے اپنے نوکر سے کہا تھا میری تمنا جب تک پوری نہیں ہوگی میں گھر کے باہر نہیں آؤں گا، میری خواہش جب تک پوری نہیں ہوگی میں گھر کے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ بول کے اندر بیٹھا تھا، کئی سال گزار دیے، کئی مہینے گزار دیے، کئی رات گزار دیے، کئی دن گزار دیے، توریت پڑھتے پڑھتے جب وہ کتاب بند کر کے باہر آنے لگا، گھر کا مالک راہب، اب اس کا جو غلام تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیے، پکڑ کے کہتا ہے حضور کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے آقا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا میری تمنا پوری ہونے کے بعد میں باہر آؤں گا، جلدی ہی باہر آ جا رہے ہو۔ اب وہ مالک کہتا ہے اے میرے غلام ہٹ جا، مجھے اس نوکر سے بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر کے غلام میسرہ سے اب وہ اندر کا راہب باہر آ کر پوچھتا ہے ابھی تو نے کیا کہا، کہاں سے آئے؟ مکے سے۔ تیرے سوکار کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ بولے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم، اسی کو بلاتا ہوں پوچھ لینا۔ اب یہ راہب بات کر ہی رہا تھا، صدیق کے غلام دوڑے دوڑے صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے اور کہتے ہیں حضور میں نے رات رہنے کی بات باقی ہے، رات رہنے کے لیے جگہ پوچھی ہے۔ وہ تو آپ کا نام پوچھ رہا ہے، آپ کے باپ کا نام پوچھ رہا ہے، محلے کا نام پوچھتا ہے، گاؤں کا نام پوچھتا ہے، قبیلے کا نام پوچھتا ہے، آپ کی کلیت بھی پوچھ رہا ہے۔ صدیق کہتے چلو میں چلتا ہوں۔ جناب صدیق آگے بڑھ کے نکلے، راہب سے ملاقات ہوئی، راہب نے کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر۔ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ بولے قحافہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ نام میرا ابو بکر ہے، ابا کا نام کیا؟ قحافہ ہے۔ راہب کہتے ہیں تو توریت پڑھ کے باہر آئے، بولے ابو بکر تمہارا گاؤں کہاں؟ بولے مکہ ہے۔ اس نے کہا مکہ کون سا؟ وہی مکہ جہاں کھجوروں کی جھاڑیاں ہیں؟ بولے ہاں وہی مکہ جہاں کھجوروں کی جھاڑیاں ہیں۔ اب وہ راہب کہتا ہے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضرت صدیق ایمان نہیں لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، نبی کے غلام نہیں بنے ہیں۔ اب وہ راہب کہتا ہے ہاتھ تو بڑھا دو، میں تیرے ہاتھ کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ صدیق کہتے ہیں کمال ہو گیا، تو مجھ سے بڑا ہو کر میرے ہاتھ کے بوسے دے گا۔ راہب کی جب صدیق نے کہا تو راہب توریت پڑھنے والا کہتا ہے اے ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے کہ محمد پہ سب سے پہلے تو ایمان لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے تو ایمان لانے والا ہے۔
جناب صدیق نے کہا راہب تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں محمد کی دین میں شامل ہونے والا ہوں، میں محمد عربی کا غلام بننے والا ہوں؟ وہ راہب کہتے ہیں تو نہیں سمجھے گا، میں تجھے اندر سمجھاتا ہوں۔ توریت کھول کے اسی صفحے پر وہ راہب کہتے ہیں اس صفحے پر کیا لکھا ہے؟ تیرا نام بھی لکھا ہے، تیرے باپ کا نام بھی لکھا ہے، تیرے شہر مکہ کا بھی نام لکھا ہے، تیرے ہاتھ میں جو ہتھیلی پہ کالا مسا ہے وہ مسا بھی ہماری کتاب میں وہ مسا تیرا بھی نام، تیرے باپ کا نام، تیرے مکے کا نام، تیرے شہر کا نام، تیرے گلیوں کا نام۔ صدیق دیر مت کر، جد کر، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، بولو سبحان اللہ، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سنی جنتی مسلمانوں، یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا حال ہے، مجھے کہنے دو کہ شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ نبی اشارہ کرتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز دھار بن کے انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے تو کیا صدیق اکبر کے دل میں نبی کے نام سے محبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ایمان رکھو۔ میرے آقا سرور کائنات کی محبت سننے کے بعد جناب صدیق نے اپنے غلام سے فرمایا اے میسرا، یہ مال تیرا ہے، دولت تیری ہے، اونٹ تیرے ہیں، جانور تیرے ہیں، یہ مال و متا سب تیرے، مویشی بھی تیرے ہیں، جا تو ہی دھندا کر کے تجارت کر کے واپس آ جا، جتنا بچے تو رکھ لینا، زیادہ ہو گیا تو غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اب تو میں محمد عربی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں سرکار مدینہ کے دربار میں جا رہا ہوں، محمد عربی کا اب ابو بکر غلام ہو گیا ہے۔ صدیق کہتے ہیں بھاگا بھاگا نکلا، رکنے کا نام لے لیا، دن رات سفر کرتے کرتے سیدھے مکے میں گیا، سیدھے سرکار کے گھر میں گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں گھر میں جا کے دستک دیا تو ان کے چچا حضرت ابو طالب موجود تھے، پوچھا محمد کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں غار حرا میں گئے ہیں، بولو سبحان اللہ، کہاں گئے؟ غار حرا میں ہیں، سرکار وہی رہا کرتے تھے غار حرا میں، امت کی فکر میں، امت کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ صدیق کہتے ہیں وہاں سے سیدھے پلٹا، غار حرا کے پاس گیا، دیکھا سرکار بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، بولو سبحان اللہ، میرے آقا پر ایک وجد داری ہے، عجیب کیفیت داری ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ڈسٹرب کرنا پسند نہ سمجھا، پھر بھی سرکار کے قریب چلا گیا، میرے نبی نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا، بولو سبحان اللہ، سر اٹھا کے میرے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالی، میرے نبی سے صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں صدیق دیر کیوں کر رہے ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ جیسے میرے آقا نے فرمایا تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا دل تو آپ پر قربان ہے، میری جان بھی آپ پر قربان ہے، سب معاملے آپ پر قربان ہیں یا رسول اللہ۔ اے ماشاءاللہ تو ہندے بولے گا ماشاءاللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یا اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جلدی آ جاؤ، ہو گیا بات ختم کر رہا ہوں، سلام پڑھنا ہے، اب سلام تو پڑھنا ہے، ماشاءاللہ سننی ہے نا ہم لوگ، سلام پڑھ کے جا کے سبحان اللہ۔ کیا ہے سارے کے سارے سنیات چپ کے جانے میں دستی ہے، ادھر کے ادھر کے ہے سنیات، بولو سبحان اللہ۔ وہ ساتھ طریقے میں ایسا جہاں فاتحہ نہیں ہوتی، سارے ہاتھ میں باؤ مرے تو جیلوں سے فاتحہ پڑھتے رسوان نصاب پڑھتے ہیں، فرسی کی فاتحہ کرتے ہیں، 11ویں کا مہینہ، بولو سبحان اللہ، 11ویں کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نام دیکھو، اللہ نے نبی دیا تو نبیوں کا تاجدار، نبیوں کا تاجدار، اور ولی دیا تو اولیاء کا سردار۔ تاریخ 4 ہے، تاریخ کتنی ہے؟ میں 4 پڑھ رہا تھا، 5 پڑھا پڑھی نا ماشاءاللہ، مغرب کے بعد کی تاریخ 5 ہے، میں اجارہ سمجھ رہا تھا آپ کی محبت ہے، میں دن سمجھ گیا 4 پڑھ گیا، مغرب کے بعد کی تاریخ 5 ہے، اب بھی اندھیرے میں پڑے ہیں، تاریخ چھوڑتے 12 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے پورے بولنے کا، انگلینڈ والے، امریکہ والے، ہالینڈ والے، لیکن ہم سنی مسلمان مدینے والے مغرب کے بعد تاریخ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کب جوڑتے ہیں؟ مغرب کے بعد، مغرب کے بعد تاریخ پڑھ گئی، تاریخ پڑھی ہو گیا، اسی تاریخ 11ویں کی، یہ خلے کیا سنیا بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے، بہت چالاک، یہ کمیٹی والے سیکرٹری ادا کیے، نوجوان بچے بہت چالاک، محلے کی عورتیں بڑی چالاک، ماشاءاللہ، بولے کوئی نہیں ہونا ہمارے محلے میں،
کیا ہونا؟ ٹو ان ون، 12ویں بھی ہونا، 11ویں بھی ہونا. سبحان اللہ. 12ویں کا جلسہ بھی ہونا، لنگر 12ویں کا اور جلسہ 11ویں کا ہونا. سبحان اللہ. ہم سنی مسلمان ہیں. اللہ ہمیں دن 10 کا رات 11 کی نصیب فرمائے. اللہ ہر گھر میں غوث پاک کا صدقہ نصیب فرمائے. خدا کی قسم جسے مشکلوں سے نکلنا ہو، پریشانیوں سے نکلنا ہو، قرض داری سے اگر چھٹکارا پانا ہو، ہر گھر میں میرے نبی کا جھنڈا لگاؤ، ہر گھر میں میلاد مصطفیٰ کرو، ہر گھر میں 11ویں کی فاتحہ کرو. اللہ کی قسم میرے غوث کے صدقے میں اللہ ہر گھر کی ہر پریشانی دور کرے. یا رسول اللہ ماشاءاللہ زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ بدلا نصیب فرمائے. علی میں اکیلا نہیں بنا، سارے علماء کے ساتھ بنا ہے کہ نہیں حضرت؟ 11ویں میں کرے تو گھر کی پریشانی جاتی ہے حضرت، جاتی ہے. علی بازار مسجد کے حضرت جبریل بولے مجھے پکڑنا نہیں، سب کو پکڑنا پڑا. سارے بولو سبحان اللہ. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں بغیر نماز کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں. خالی گٹکا پھاڑے مارے ڈالے، اٹھ کے بھی کسی مجھ سے نکل گیا. اللہ بڑے بڑے کے ساتھ چھوٹا موٹا جوڑ میں، بڑے بڑے کے ساتھ چھوٹا موٹا بھی کر میں. جب تک چھوٹا آتا نہیں تب تک ان کو مزہ نہیں آتا. بڑا لے سلام کو چھوٹا ملائے تو ہم ہلا ہلا کو اسی حالت میں کر گئے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ منہ کے اندر باس، وہاں سے باس، یہاں سے باس. سنیو اگر نماز پڑھنے کے لیے وضو بناؤ، نماز نہ بھی پڑھے، وضو بنا کے نماز کا ارادہ کیے، رستے میں جاتے جاتے مسجد میں گھسے نہیں، مر گئے. اللہ کی قسم رحمت کے فرشتے دروازہ کھول کے تمہارا استقبال کرتے ہوئے. یہ حالت تو ہماری ہے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا. آمین. تو بولو بولو آواز سے. سنیا کہتے ہیں قرآن کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نماز میں آمین. آج میں خبر امام خبر پہلے امام خبر ہوگا آمین. یہ محمد امین کی محمد آمین کی کوسی آمین ہے. آمین کئی طرح کے ہیں. ایک آمین فرشتے کا نام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری زبان سے پوچھتے ہیں وہ آمین فرشتہ پہنچ جاتا ہے. لیکن سنیو میرے نبی فرماتے ہیں میرے امت اے میرے غلامو، تم دل سے جب آمین کہتے ہو تو فرشتہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے، تمہارا دل کا آمین جاتا ہے. جہاں آمین بولنا وہاں خاموش. کون بولے ہم نے تم نے نماز کس نے بولا؟ یہ سسٹم نہیں ہے. ایسے امام اتنا بولیں گے کیا امام کی زبان ہے؟ مقتدی تو زبان نہیں ہے. امین بولیں گے. نماز پڑھ کے جب امام دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب تو مجھے دنیا اور آخرت میں پھیلائی. اب کیا بولا؟ وہی دعا ہوتی ہے جو امام کے ساتھ پڑھی ہے. مفتی صاحب نے اشارہ کیا تو سبحان اللہ. اللہ ان کے علم میں برکت دے. اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے. اللهم إني أسألك بحق محمد، اے اللہ میں تیرے نبی کے صدقے دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول کر لے. جانتے ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب سامنے آگے ہیں، کھانے میں آگے، دعوت میں آگے، لنگر میں آگے، جلسے میں آگے، جلوس میں آگے، فاتحہ میں آگے، شربت میں آگے، گھاگر میں آگے، چادر چڑھانے میں آگے. لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے نا سب سے پیچھے نہیں. حد ہو گئی. بابا کا جنازہ ہے، بیٹا بے وصیت کا ہے. ماں کا جنازہ ہے، بیٹا بے وصیت کھڑا ہوا ہے. کتنے تو ایسے دیکھے حضرت ان کے منہ سے بدبو آتی ہے. باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، افسوس ہے. اللہ ہمیں ایسے بچوں سے صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے. ایسے بچوں کو ماں باپ کے صدقے میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے. اے سنی جنتی مسلمانوں، ہم نمازیں چھوڑ کے گلی کوچے میں بھیجنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنات کو ہم نے اس لیے نہیں بنایا وہ دنیا میں شر پیدا کرے، دنیا میں فساد پھیلائے. ہم نے اس
اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. مسجد چلی آتی ہے ہمیں چھوڑتے رہتے ہمیں رہتے تو چھوڑتے رہتے ہمیں رہتے تو چھوڑتے رہتے. یہ ہم نے جلدی بولنے آتا ہے. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ محلے کی مسجدیں خالی ہیں, محلے کی مسجدیں خالی ہیں. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ میں چھوڑتا ہی تھا. ہمیں کوئی بولتا تو اسی گزن دباتا ہوں. یہ باتیں ہیں, یہ میرے آقا کا مشن نہیں ہے, یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. میرے نبی نے تو دشمنی کرنے والوں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھا ہے. محبت کا ہاتھ رکھا ہے, محبت کا ہاتھ رکھا ہے. آج نہیں تو کل وہ آتا ہے. طائف کو یاد کرو, میرے نبی کا بدن لہو لہان ہو گیا ہے, خون پاک کے قطرے زمین کی طرف آ رہے ہیں, پورا بدن زخمی ہو گیا ہے. اسی مکے والوں نے 50 سال تک نبی جہاں رہے. مکے میں نبی نے کتنے سال گزارے؟ آپ بولیے, آپ بولیے, آپ بولیے.